فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب علی کی بیٹی، تالیف ڈاکٹر علی قائمی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 8 پڑھیں گے، حیات زینب کبریٰ کا محاصل۔ ثانیہ زہرا کی تمام مقدس زندگی جد و جہد میں گزری۔ آپ کی پوری زندگی میں کوئی دم آسودگی کا میسر آتا نظر نہیں آتا۔ تمام عمر تکمیل ہدف، احساس ذمہ داری اور عبادت پروردگار کی نظر کر دی۔ ایسے ایسے شدائد و مصائب کو برداشت کیا جو اگر سخت پتھروں پر پڑتے تو وہ یقیناً ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جاتے۔ ایک خاتون خانہ نشین اور ان تمام مشکلات و کشمکش کا مقابلہ مقام تعجب کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اپنی مقدس زندگی کے آخری 1-2 سال تو آپ نے اس قدر جد و جہد اور مسلسل ذہنی کشمکش میں بسر کیے کہ ان حالات نے مورخین کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ آپ کی حیات اقدس اور کاروباری زندگی اس نہج پر انجام پائے کہ مغرب کے اکثر دانشور اس کو معجزہ اور خود خاتون کربلا کو زندگی کے عجائبات میں شمار کرتے ہیں۔ آپ ایسی خاتون ہیں جن کو دیکھ کر زمانے کے بڑے بڑے مرد غرقے حیرت ہیں اور جن کے لائے عمل نے دنیا کے بڑے بڑے سیاست دانوں کو میدان سیاست کے بحر تعجب میں غوطہ زن کر کے رکھ دیا ہے۔ خاتون کربلا اس وقت دنیا سے تشریف لے گئیں جب سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کے دقیق مشن میں اپنے کردار فرض کو انتہا تک پہنچا لیا۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کے روز عاشور کے اقدام کو پوری تفصیل کے ساتھ تاریخ کے اوراق پر دشمنان دین کی بدعمالیوں سمیت انتہا کی پختگی کے ساتھ ضبط کیا۔ خود نہتے ہو کر دشمن کے ہتھیاروں کو کند کر دیا اور اپنی فصاحت و بلاغت کے زور سے دلائل کے ساتھ بنی امیہ کی حکومت کے تضییق و احتشام کو پارا پارا کر دیا۔ جب آپ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور ان کے لائے عمل حیات کا اس زاویہ نظر سے مطالعہ کریں گے تو آپ یقیناً اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہ رہیں گے کہ سیدہ زینب حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ایک آیت ہیں۔ مخدومہ کے القاب میں ایک لفظ آیت اللہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر باب نمبر 2 اپنے اختتام کو پہنچا۔ صفحہ نمبر 99 سے باب نمبر 3 کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، محبت و انس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس لوٹے تو اطلاع پائی کہ آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ کہ ایک بیٹی متولد ہوئی ہے۔ حضرت مبارکباد کے لیے خانہ سیدہ طاہرہ میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ نووارد مہمان کا آپ کو دیدار کرایا جائے۔ پس شہزادی کو رسول خدا کے حضور پیش کیا گیا۔ حضرت نے نومولود بچی کو آغوش مبارک میں لیا، اپنا چہرے مبارک اس کے چہرے پر رکھا اور اپنی فوت شدہ بیٹی، قبل ازیں ذکر ہوا کہ وہ جناب ام المومنین حضرت ام سلمہ کی پہلے شوہر سے صاحبزادی تھی، جن سے حضرت بہت پیار کرتے تھے کہ نام پر نومولود بچی کا نام زینب تجویز فرمایا۔ نام رکھنے کے بعد حضرت قدر غمناک ہوئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا سیدہ زینب کی آئندہ کی پرعز مصائب زندگی کا نقشہ حضرت کی آنکھوں میں پھر گیا۔ اچانک حضرت گریہ فرمانے لگے۔ جب وجہ و دراز گریہ پوچھا گیا تو حضرت نے جناب سیدہ سے فرمایا کہ میری اور آپ کی وفات کے بعد یہ دختر بے انتہا شدائد و مصائب سے دوچار ہوگی اور یہی میرے گریہ کا سبب ہے۔
کتاب الطراز المذہب صفحہ نمبر 47۔ محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت۔ زینب عالیہ نے حیات رسول اکرم کا 6 برس مشاہدہ کیا۔ اکثر آن حضرت کی آغوش کی زینت رہتی۔ آن حضرت ثانیہ زہرا سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ ایک تو وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نور نظر تھیں، دوسرے ان سے دختر رحبیہ رسول کی یاد تازہ ہوتی، جو تھوڑا عرصہ قبل ہی فوت ہوئی تھیں۔ شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا کہ رسول اکرم شہزادی کو نہ دیکھتے یا اپنی زینت آغوش نہ بناتے۔ نواسی کی بچپن کی پیاری پیاری باتیں جو کبھی سمجھ بوجھ و عقل و دانش سے خالی نہ ہوتی اور جن کو آن حضرت دوسروں کے سامنے دہرایا کرتے، آن حضرت کی بہت زیادہ خوشی و پیار کا باعث بنتی۔ اسی طرح تمام پند و نصیحت جو آن حضرت نواسی کے بچپن میں انہیں بتاتے، وہ ان کی آئندہ زندگی کے لیے درسہائے بے بہا بن جاتی۔ مورخین اور محدثین نے سیدہ زینب کو آن حضرت کے صحابہ میں قرار دیا ہے۔ کتاب اسد الغابہ جلد نمبر 5۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے افراد جنہیں جسیر الائمہ، سب سے پہلے مفسر قرآن اور دانشور کہا جاتا ہے، شہزادی سے نقل حدیث کرتے اور کہا کرتے، ہماری عقیلہ زینب نے یوں فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرمودہ زینب عالیہ سے اپنی بات کا دوسرے لوگوں کے سامنے استناد فرماتے۔ کتاب اسد الغابہ جلد نمبر 5۔ محبت رسول کا حاصل۔ صدیقہ صغریٰ رسول اکرم سے بہت مانوس تھیں۔ آپ کو اپنے عظیم نانا کی زیارت کا بہت شوق تھا۔ جب بھی فراغت پاتیں اس سے فائدہ اٹھاتیں اور زیارت محبوب خدا سے شرفیاب ہوتیں۔ اس سلسلے میں حسنین علیہم السلام اکثر سبقت کر لیتے، تاہم سیدہ زینب بھی ان کے پیچھے پیچھے پہنچ کر اس محفل محبت کی شمع ہائے تجلی میں اضافہ کرتیں اور یہ سب خانہ مبارک کے رسول خدا کی رونق و روشنی کا سبب بنتے۔ خانہ رسول مقبول مرکز نزول وحی تھا۔ برکات پروردگار یہاں نازل ہوتی تھیں۔ یہاں کے ماحول و فضا عطر فردوس سے مملو ہوتے تھے، لہٰذا فطری طور پر یہ سب اس فضا کے مشتاق رہتے اور ان کی روح اور ان کی ارواح اس ماحول میں زندگی بسر کرنے کی آرزو مند رہتی۔ اس ماحول پر مستزاد پیغمبر خدا کے زمزمہ ہائے ہدایت ان کی رہنمائی، شوق اور محبت میں اس لیے بھی اضافے کا باعث سبب بنتے کہ اس طرح ان کے لیے آئین مقدس رسول سے واقفیت میں مستقل اضافہ ہوتا رہتا۔ جناب زینب عالیہ نے ایسی فضا و ماحول میں پرورش پائی۔ نانا کی زیارت کا شوق اس درس آموزی میں شوق مزید کا باعث تھا۔ تحمل و برداشت میں اضافے کا سبق مسائل دینی سے واقفیت، بحث و دلائل کے اسباق، توحید و خدا شناسی کا تعارف، عبادت و زہد و تقوی کے منازل و مقامات، صراط مستقیم اور فرض شناسی کے جذبات کے درس اور دیگر متعدد رہنما اصولوں کی تعلیم وغیرہ۔ پھر یہ سب اسباق دانش جو بچپن کے دوران شہزادی نے اخذ کیے، پتھر پر لکیر ثابت ہوئے۔ معصوم باپ اور معصومہ ماں کے سایہ تربیت نے اس پر مزید اضافہ کیا۔ پھر حسن و حسین علیہم السلام جیسے عظیم بھائیوں کی محبت و ہمراہی نے ان کیفیات کو اور آگے بڑھایا کہ ثانیہ زہرا ان سب حضرات کے آنکھوں کا نور اور ایسی کامیاب و عظیم ہستی بن گئیں کہ اس تمام عقل و دانش کے آثار ہم آپ کی آئندہ زندگی میں ہر لحظہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی عظمت کے یہی آثار ہمیں واقعات روز عاشور اور اس کے بعد کے حالات میں جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ حاشیہ ہے کتاب میں مسلمہ حقیقت ہے کہ بچے کی شعوری نشوونما اور فکری قوت کا راز حسن تربیت کی معنوی تاثیر میں مضمر ہے اور والدین کے اخلاق و عادات بچے کی ابتدائی زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سیدہ زینب وہ باعظمت خاتون ہیں جن کا عہد طفیلیت فضیلتوں کے ایسے پاکیزہ ماحول میں گزرا جو اپنی تمام جہتوں سے کمالات میں گھرا ہوا تھا اور اس پر ہر سمت روحانی اقدار محیط تھیں۔
رسول اکرم نے انہیں اپنی روحانی عنایتوں سے نوازا اور اپنے اخلاق کریم سے سیدہ زینب کی فکری تربیت کی بنیادیں مضبوط و مستحکم کیں۔ سیدہ زینب کا شمار ان عظیم شخصیتوں میں ہوتا ہے جنہوں نے پاکیزہ ماحول کی تاثیر سے فکر و نظر اور اخلاق و کردار کی عظمتوں کو حاصل کیا، کیونکہ جناب زینب نے مرکز وحی میں نشو و نما پائی اور درسگاہ توحید میں فکری تربیت حاصل کی۔ سیدہ زینب کو اپنے جد امجد رسول خدا کی خدمت میں رہنا نصیب ہوا، وہ رسول خدا جنہوں نے ایک انسان کامل ہونے کی حیثیت سے دنیا بشریت کو عدل و انصاف کی روشنی سے منور کر دیا اور فضیلتوں اور کمالات کی بنیادیں مستحکم کر دیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی عظمت سے عالم انسانیت پر چھا گئے اور لوگوں کو کلمہ توحید کے سائے میں توحید کا پاکیزہ درس دیا۔ سیدہ زینب نے اپنے جد رسول خدا کے اخلاق کریمہ کو اپنی زندگی کا معیار عمل بنایا۔ سیدہ زینب نے ایک پاک و پاکیزہ گھر میں اپنی حیات طیبہ کی ارتقائی منزلیں طے کیں اور اپنے عظیم المرتبہ جد بزرگوار کی نگاہ لطف و عنایت کا مرکز بن کر اہل بیت اطہار کی شفقتوں اور محبتوں سے بھرپور استفادہ کیا۔ کتاب زینب ہے، مؤلفہ میم صادق، مترجمہ آغا حسن رضا غدیری صاحب۔ کتاب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ نمبر 2، مقدس والدین کی امائیت یعنی زیر سایہ والدین، صفحہ نمبر 101۔ صدیقہ صغریٰ سلام اللہ علیہا حضرت علی علیہ السلام جیسے عظیم باپ اور جناب سیدہ فاطمۃ سلام اللہ علیہا جیسی مقدس مادر گرامی کے گھر میں دنیا میں تشریف لائیں۔ آپ 2 بھائیوں کے بعد پیدا ہوئیں۔ علی و فاطمہ کے مبارک ازدواج کا تیسرا نتیجہ آپ بنی۔ چونکہ سب سے پہلی بیٹی تھیں، اس لیے فطری امر ہے کہ گھر میں اہم ترین و عزیز ترین مقام کی مالک قرار پائیں۔ گھر والے آپ کو بہت عزت و محبت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ علاوہ ازیں 2 بھائیوں سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے آپ خصوصی حمایت و توجہ و محبت کی مالک تھیں۔ دونوں بھائی بھی بہن سے بہت محبت رکھتے تھے۔ چھوٹی بہن کے ساتھ بچپن کے مشاغل میں مصروف رہتے، ان کو گود میں اٹھانے اور اپنے ساتھ رکھنے کے آرزو مند رہتے۔ گھر کا ہر فرد چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ وہ انہیں اپنے ساتھ رکھے اور ان سے محبت کو ظاہر کرے۔ لہٰذا اس گھر میں زینب عالیہ کو کسی طرح کی تنہائی نہ تھی۔ ہر وقت یا تو آغوش رسول میں ہوتی یا بھائیوں کے ہمراہ بچپن کے مشاغل سے لطف اٹھاتی، یا آغوش پدر و سایہ مادر آپ کو میسر رہتا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیدہ زینب کا بچپن خوشحالی اور شادمانی کا زمانہ تھا۔ مادر اقدس کے زیر سایہ، پیدائش کے بعد پرورش کا زمانہ مادر گرامی کے زیر سایہ گزرا۔ شیرخواری کے دوران بھی اپنی عظیم ماں سے نگاہ رموز آمیز کا تبادلہ کرتی تھیں۔ سفر آخرت اختیار کرنے کے دن تک ہمیشہ سیرت والدہ کو سامنے رکھا اور یہی کوشش رہی کہ روزگار حیات اور امور خانہ داری کو پوری تندہی کے ساتھ اسی روش پر قائم رکھیں۔ بچپن کے اختتام تک لڑکپن کی تمام باتوں میں اپنی والدہ محترمہ کی پیروی کرتی اور ان کی ہم سخن رہتی۔ گفتگو بھی انہی کی زبان میں سیکھی، اپنی والدہ کی ہمدم و ہمراز رہیں۔ اب بیٹے تو ہمیشہ بیٹیوں کی نسبت زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہا کرتے ہیں اور بچپن کی تمام سرگرمیوں کو اپنے ہمسن لڑکوں میں جاری رکھتے ہیں، لیکن سیدہ زینب بیٹی ہونے کی وجہ سے ہمیشہ اپنی مادر عالیہ کے پہلو میں ہی رہیں۔ اس بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ثانیہ زہرا زندگی کے تمام فرائض اور چھوٹی چھوٹی باتیں سب مادر گرامی سے ہی سیکھتی ہیں۔ آپ کی عبادت کو دیکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی کیفیت کا مشاہدہ کرتی ہیں، آپ کی آسیہ گردانی کی شاہد بنتی ہیں اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ امور خانہ داری کی انجام دہی، باورچی خانے کے امور، یہ سب زینب عالیہ کے لیے سبق آموزی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اسی دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ناپائیدار سے کوچ فرماتے ہیں۔ تمام خاندان سوگوار ہو جاتا ہے، جبکہ سیدہ طاہرہ علیہ السلام دختر رسول ہوتے ہوئے ایسی بیٹی جن کو باپ کی ہستی خود اپنی جان سے عزیز تر ہے،
سب سے بڑی عزادار رسول اکرم نظر آتی ہیں۔ اس زمانے میں زینب عالیہ ہی وہ شخصیت ہیں جو سب سے زیادہ گھر ہو یا باہر، حتیٰ کہ اپنی والدہ مکرمہ کے بیت الحزن میں نہ صرف ان کی اشک افشانی کی سب سے بڑی شاہد ہیں بلکہ کسی وقت ان کی تسلی کا اہتمام بھی کرتی ہیں۔ صحیح ہے کہ زینب عالیہ اپنی مادر گرامی کی اشک ریزی میں انہیں تسلی دیتی ہوں گی اور اپنی بچپن کی زبان میں کہتی ہوں گی اماں جان زیادہ نہ روئیں یا رونا بس کر دیں۔ تاہم بیٹی ہوتے ہوئے اگرچہ ماں کی ہمدرد و مانوس ہیں، گہری محبت رکھتی ہیں، پھر بھی کمسنی کے باعث اظہار غم و ہمدردی محدودی رکھتی ہیں۔ حاشیہ ہے، سیدہ طاہرہ کے غم کی عکاسی خود اپنے اس شعر سے ہوتی ہے جس سے بہتر مفہوم غم ادا نہیں ہوتا۔ بابا آپ کے بعد جو مصیبتیں مجھ پر پڑیں اگر روشن دنوں پر پڑتیں تو وہ تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ نتیجہ یہ کہ اپنی عظیم ماں کو اشک ریز دیکھ کر خود بھی رونے لگتی ہیں اور یہ نوبت آتی کہ خود مادر گرامی ان کو تسلی دیتی ہیں، ان کے آنسو پونچھتی ہیں، گود میں لیتی ہیں اور فرماتی ہیں پیاری بیٹی مت رو۔ زینب عالیہ کو اس سے آرام تو ملتا ہے، خاموش ہو جاتی ہیں، پھر بھی اپنی محترم والدہ کے غم و احساس مظلومیت و صدمات و مصائب کا کیا علاج کریں۔ مصیبت یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ چند روز ہی گزرتے کہ ثانیہ زہرا کو اپنی مقدس والدہ کے بے جان جسم کے قریب بیٹھنا پڑتا ہے، اور اب زینب عالیہ ایک اور طوفان گریہ کی آماجگاہ نظر آتی ہیں۔ حاشیہ ہے، سیدہ زینب نے جناب فاطمہ زہرا کی عصمت پر در آغوش میں سیدہ زینب نے جناب فاطمہ زہرا کی عصمت پردر آغوش میں اپنی زندگی کے بنیادی اصول سیکھے، اور جب آپ نے ابتدائی تربیت کے دور کے آخری مراحل طے کر لی تو آپ اپنے آپ کو نبوت و امامت کی رفتوں میں گھرا ہوا پایا اور مرکز رسالت و محور امامت سے بہرور ہونے پر اپنی اکتسابی عظمت کے احساس کو قوت بخشی۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ ولادت کے بعد کسب کمال کی جو منزلیں سیدہ زینب نے پائیں وہ کسی دوسری نومولود بچی کو نصیب نہیں ہوئیں، اور تربیت کی جن اقدار کو سیدہ زینب نے حاصل کیا وہ کسی کو میسر نہ آ سکیں۔ یہ سب کچھ اس معظمہ کی فطری عظمتوں اور ذاتی رفتوں کے مبارک آثار کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سیدہ زینب نے کسب کمال کی عظیم منزلیں طے کرنے کے لیے صبر و استقامت کو اپنا شعار بنا لیا۔ چنانچہ آپ کے معراج عرفان کی بابت کہا جاتا ہے کہ جب بھی سیدہ زینب قرآن مجید کی تلاوت کا شرف حاصل کرتیں اور حقائق و معارف الہی کے ادراک کے لیے اپنے والد گرامی کے حضور اپنی کیفیت اخلاص کا اظہار کرتی تو مولا کائنات سے آیات الہی کی تصویر دریافت کر کے احساس عظمت حاصل کرتی تھیں اور اپنے مضبوط ارادے کے ساتھ حقائق و علوم کے ادراک کے لیے زانوئے ادب خم کر کے اپنی فضیلتوں میں اضافہ کرتی تھیں، یہاں تک کہ جناب امیر المومنین اپنی باعظمت بیٹی زینب کی پاکیزگی افکار سے متاثر ہو کر مستقبل کے حالات اور خوفناک واقعات کو یاد کر کے اشکبار ہو جاتے تھے، اور جب سیدہ زینب نے مولا کائنات کو اپنی آزمائش و امتحان کی سخت گھڑیوں سے باخبر ہونے کے متعلق بتایا تو علی کے پاس خاموشی اور دل کی دھڑکن کو قابو میں رکھنے کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہا۔ کتاب السیدہ زینب مؤلفہ بنت الشاطی۔ الف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر پیغمبر اسلام کے سرور قلب کا مرکز تھا، سرور قلب کا مرکز تھا، اور حضرت اپنے شب و روز کے مقدس لمحات میں اپنی لخت جگر بیٹی کے کاشان عصمت میں تشریف لا کر اپنا دل بہلاتے، اور جب بھی بیت الزہرا میں قدم رنجہ فرماتے تو اپنے نواسے اور نواسیوں کو ہاتھوں پر اٹھا کر بوسے دیتے نہ تھکتے تھے۔ اسی ماحول میں سیدہ زینب نے اپنی ماں فاطمہ کو صفات اور اخلاق محمدی سے آراستہ و پاراستہ ہوتے دیکھا اور اپنی آنکھوں سے اس حقیقت کا مشاہدہ کیا کہ پیغمبر اسلام نے اپنی نازنین دختر کو اپنی خصوصی عنایتوں سے کیوں کر نوازا ہے۔ فاطمہ زہرا کی تمام فضیلتیں سیدہ زینب کے مقدس وجود میں سما گئیں، خواہ
وہ فاطمہ کا زہد و تقوی ہو یا مصائب و علام میں صبر و تحمل، سبھی زینب کو میراث میں ملے۔ سیدہ زینب کو اپنی زندگی کے 5 برس اپنے جد بزرگوار محمد مصطفیٰ کی خدمت میں رہنے کی سعادت نصیب ہوئی اور 6 سال کے لگ بھگ اپنی والدہ گرامی فاطمہ زہرا کے حضور رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب وہ اپنی والدہ گرامی مخدومہ عالم صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا کے شب و روز کے معمولات کو نزدیک سے دیکھتی رہیں کہ وہ بی بی بارگاہ الہی میں کس قدر خضوع و خشوع کے ساتھ سر بسجود ہوتی ہیں اور خود بھوک و پیاس کو برداشت کر کے شہر کے فقراء، مساکین اور نادار غریب لوگوں کو اپنی غذا دے دیتی ہیں۔ رات کی تاریکی میں فاطمہ زہرا کی عبادت کا روح پرور منظر ہمیشہ سیدہ زینب کی آنکھوں کے سامنے رہا۔ عہد طفیلیت میں سیدہ زینب نے جن مناظر کا مشاہدہ کیا اور گھر کے مقدس ماحول میں جن روحانی اقدار کو دیکھا، وہ سب کچھ ان کے دل پر نقش ہو چکا تھا اور زندگی کے آخری لمحوں تک سیدہ زینب نے ان اقدار کو معیار عمل قرار دیا، اس لیے کہ بچپن میں جو کچھ صفحہ ذہن پر ثبت ہو جائے وہ زندگی کے ہر مرحلے میں اپنا اثر ظاہر کرتا ہے، اور یہ بچپن کی پاکیزہ تربیت کے آثار تھے جو سیدہ زینب کی پوری زندگی میں نمایاں رہے۔ کتاب زینب ہے، صفحہ نمبر 54 تا 56۔ خاتون کربلا کی والدہ گرامی لقد جگر سرور انبیاء فخر مریم عذرا حضرت فاطمہ زہرا تھیں۔ تاریخ انسانی میں پہلی بار پیکر خاتون جنت میں عورت اپنی تمام حیثیتوں میں تکمیل کے ساتھ جلوہ گر ہوئی۔ وہ بہترین بیٹی اپنے بہترین باپ کی، وہ بہترین بیوی اپنے بہترین شوہر کی، وہ بہترین ماں اپنے فرزندان سرداران جوانان جنت کی تھیں۔ حضرت زینب و ام کلثوم یہ 2 بہنیں اپنی ماں کی زندہ تصویر تھیں۔ خصوصاً خاتون کربلا انداز طبیعت، انداز فکر، تصور حیات میں خاتون جنت کا نقش ثانی معلوم ہوتی تھیں۔ خاتون کربلا نے ماں سے یہ بیان و اظہار اور احتجاج و استدلال کی غیر معمولی صلاحیت وراثت میں پائی۔ کربلا کی شیر دل خاتون مقدمہ از کتاب کربلا کی شیر دل خاتون مقدمہ از علامہ ڈاکٹر مجتبیٰ حسن کامپوری، مطبوع امامیہ مشن لاہور، صفحہ نمبر 29-30۔ اسی پاکیزہ تربیت کا نتیجہ ہے جو حادثہ کربلا میں صبر و استقلال کے مجسمے کے طور پر ثانیہ زہرا کی صورت میں نظر آتا ہے۔ کربلا کے خونین واقعے کے بعد جبکہ اولاد رسول اکرم کے تمام مرد تحت دیغ ہو چکے، پھر ان کے جسم ہائے نازنین و معصوم پامال سم اسپاں کیے گئے، خیام اہل بیت کو نظر آتش کیا گیا، سید الشہداء علیہ السلام کے لشکر کا تمام سامان لوٹ لیا گیا، مقدرات عصمت و طہارت کے سروں سے چادریں تک چھین لی گئیں، غرض کے بہیمیت و بربریت کے ایسے مظاہرے کیے گئے جن کے سامنے شرافت انسان انگشت بدنداں ہے، اور شرمسار بھی کہ اشرف مخلوقات کہلانے والا انسان اس حد تک بھی اپنے آپ کو گرا سکتا ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ علی و سیدہ کی یہ عظیم بیٹی کربلا کے لوٹے ہوئے خیام ہوں یا کوفہ و شام کے ہیبت ناک قید خانے، سرہائے شہداء سامنے نیزوں پر سوار ہوں یا دربار و بازار کی اذیت ناک کیفیات، کسی حالت میں نہ صبر و استقلال و استقامت کا دامن ہاتھ سے چھوڑتی ہیں، نہ ہی عبادت اور ریاضت میں کسی طرح کمی کا کوئی شائبہ نظر آتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے اور انسانیت لرزہ بر اندام ہے۔ اس صبر کو دیکھتے ہوئے اور معیار ایمان و عبادت کو مشاہدہ کرتے ہوئے کہ اس تمام خوفناک سلسلہ مظالم سے گزرنے کے بعد بھی نماز واجب تو ایک طرف، ہماری مخدومہ کی نماز نافلہ و تہجد تک کسی طرح قضا نہیں ہوتی، بلکہ اسی پابندی و خشوع و خضوع سے پورا سلسلہ عبادت پروردگار اور اظہار تشکر خالق جاری ہے۔ کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ پدر بزرگوار کے سائے تلے، شہزادی کو بچپن میں پدر بزرگوار کا سایہ عاطفیت اور قرب حاصل ہوا ہے۔ شہزادی کو بچپن میں پدر بزرگوار کا سایہ عاطفیت اور قرب حاصل ہے۔ آپ ان کے انس و محبت سے بہرہ ور ہوتی ہیں اور ان سے بہت سے اسباق حاصل کرتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام بمصداق انا مدینۃ العلم و علی و بابوہا باب مدینۃ علم ہے، جبکہ ثانیہ زہرا ہر وقت اس گھر اور دروازے میں
موجود ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے دہن مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ آپ کے لیے درس اور افزائش دانش کا سبب ہے۔ والدہ گرامی کی وفات کے بعد باوجود یہ کہ ثانیہ زہرا کا ابھی بچپن کا زمانہ ہے، تاہم آپ جملہ امور خانہ داری کو سنبھال لیتی ہیں۔ اپنی عظیم والدہ گرامی کی تربیت اور نصیحت کی بنا پر پدر بزرگوار کی خدمت، حتیٰ کہ بھائیوں سے متعلق کام کاج کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی سنبھالتی ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام خواہش رکھتے کہ اپنی اس کم سن مگر عظیم صاحبزادی کو مستقبل میں پیش آنے والے حوادث اور رموز سربستہ سے تھوڑا تھوڑا آگاہ کرتے رہیں، لیکن آپ کو دیکھتے ہی زینب عالیہ ایسی سب اطلاعات کے جواب میں بغیر کسی حیرت و تعجب کے جواب دیتی ہیں کہ میری ماں نے مجھے یہ سب کچھ بتا رکھا ہے۔ کتاب زینب الکبریٰ۔ اپنے والد محترم کے گھر میں ثانیہ زہرا کو معمول کے خلاف مقام و اہمیت و منزلت حاصل تھی۔ زمانے کے حوادث کے پیش نظر آپ کی تربیت اس طریقے پر صورت پذیر ہوئی کہ وہ اپنی والدہ محترمہ کے خلا کو ان کے خانہ اقدس میں پور کر سکتی تھیں۔ یہ حقیقت اس حد تک زیر عمل تھی کہ شادی سے پہلے اور اس کے بعد بھی ثانیہ زہرا نہ صرف اپنے والد ماجد سے متعلق تمام امور کی نگہداشت کرتی تھیں بلکہ بھائیوں کا بھی پورا خیال رکھتی تھیں اور ان تمام فرائض سے بطریق احسن عہدہ برا ہو رہی تھیں۔ کتاب کا حاشیہ ہے: ایک دن پیغمبر اکرم گھر میں تشریف لائے اور حسن کو کاندھوں پر اٹھا لیا۔ جب حضرت علی نے دیکھا تو انہوں نے حسین کو کاندھوں پر اٹھا لیا، اور جب حضرت فاطمہ نے دیکھا تو انہوں نے زینب کو اٹھا کر کاندھوں پر بیٹھا لیا۔ یہ واقعہ شعوری محبت کی ایک تابندہ مثال ہے۔ سیدہ زینب ایک دن اپنے والد بزرگوار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں آئیں، جبکہ آپ کے بچپن کا زمانہ تھا، اور بچوں کی عادت کے مطابق کان سے لگ کر ایک بات پوچھنے لگیں: بابا جان، کیا آپ ہمیں محبوب رکھتے ہیں؟ امیر المومنین نے جواب دیا: میں تمہیں محبوب کیوں نہ رکھوں، تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو۔ زینب نے عرض کی: بابا جان، محبت تو صرف خدا کے لیے، ہمارے لیے تو شفقت ہے۔ امیر المومنین نے سیدہ زینب کی عالمانہ بات سن کر فرمایا: خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایسی باعظمت بیٹی عطا فرمائی ہے۔ عہد طفیلیت ہی میں ایمان کی نورانی عظمتیں سیدہ زینب کے وجود میں راسخ ہو چکی تھیں۔ ایک دن سیدہ زینب اپنے والد بزرگوار کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی اور امیر المومنین علیہ السلام اپنی پیاری بیٹی کو گفتگو کے ذریعے بہلاتے ہوئے کہہ رہے تھے: کہو ایک۔ زینب نے کہا: ایک۔ کہو دو۔ حضرت زینب خاموش رہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا: بیٹی خاموش کیوں ہو گئیں؟ کہو دو۔ زینب نے عرض کیا: بابا جان، جس زبان سے ایک کہا ہے اس سے دو نہیں کہہ سکتی۔ یہ واقعہ سیدہ زینب کی معرفت توحید کے کمال کی بہترین مثال ہے کہ بچپن ہی میں توحید و یکتائی پروردگار کی پاسدار رہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا بستر مرگ پر تھیں اور آپ کے پہلو میں آپ کی غمزدہ بیٹی زینب بیٹھی تھی۔ اس وقت جناب زینب کی عمر 6 برس تھی اور اپنی ماں کی زندگی کے آخری لمحات کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ اس حالت میں جبکہ سیدہ فاطمہ دنیا کو الوداع کہنے والی تھیں، زینب کی خواہش تھی کہ اپنی جلیل القدر ماں سے باتیں کرتی رہوں تاکہ آخری گھڑیوں میں ان کی نصیحتوں سے فیضیاب ہوتی رہوں۔ سیدہ فاطمہ نے اپنی بیٹی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد اپنے بھائیوں کی دیکھ بھال میں پوری توجہ دینا اور ان کے ساتھ ایک شفیق ماں جیسا سلوک کرنا۔ ظاہر ہے کہ اگر سیدہ زینب میں ایک شفیق ماں کا کردار پیش کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو حضرت فاطمہ یہ اہم ذمہ داری ان کے سپرد نہ کرتیں، جبکہ ان سے بڑے بھائی بھی موجود تھے جو امامت و خلافت رسول کی نہایت اہم ذمہ داری کے حامل تھے۔ سیدہ زینب نے اپنی ماں کی وصیت کے مطابق زندگی کے آخری لمحات تک اس ذمہ داری کو نبھایا۔ کتاب سیدہ زینب مولفہ بنت شاطی، صفحہ نمبر 40۔ کتاب زینب ہے، صفحہ نمبر 58 تا 60۔ خاتون کربلا کو اس عظیم باپ کی ذہنی و عملی وراثت ملی جس کی شخصیت سرور انبیاء کے بعد تمام دنیا کے تاریخی انسانوں میں نمایاں مقام رکھتی تھی۔ انہوں نے اپنے باپ سے اپنے دونوں بھائی حسن و حسین کے بعد
ذہن کا ورثہ سب سے زیادہ پایا تھا۔ وہ اپنے نانا نانی، دادا دادی اور اپنے والدین کے علاوہ بھائیوں میں امام حسن و حسین سے متاثر تھیں اور خود ان سے ان کے چھوٹے بھائی بہن اور عزیز و متعلقین مستفید ہوئے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے نسوانی ترقی پر اپنے عہد میں بہت کام کیا۔ ان کے عہد میں اتنی بڑی صلاحیت کی عورتیں پیدا ہوئیں کہ آج بھی ان کا نام تاریخ میں آتا ہے۔ خاتون کربلا ان سب کی پیشرو تھیں۔ تقریباً 5 ہجری میں ثانیہ زہرا کی ولادت ہوئی اور 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہو گئی۔ 35 سال کی طویل مدت میں بیٹی نے باپ کے فکر و عمل سے کتنا فیض پایا، اس کے اندازہ کے لیے علم و فن کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ جناب زینب بنت ام المومنین حضرت ام سلمہ زوجہ رسول تھیں۔ تھوڑی سی رسول اللہ کی صحبت میں اور ماں کے فیض سے انہوں نے نمایاں فقہی شخصیت تعمیر کر لی۔ ابن عبدالبر ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ یعنی زینب بنت ام سلمہ اپنے زمانے میں بہت بڑی فقیہ خاتون تھیں۔ خاتون کربلا کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ ان کا ذہن صرف اپنے نازمانے کی خواتین سے نہیں بلکہ بعد میں آنے والی خواتین سے بھی برتر تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کے فلسفہ الہیات، فلسفہ زندگی، فلسفہ معاشرت اور تحریر و تقریر سے خاتون کربلا پوری طرح مستفید ہوئیں۔ واقعہ کربلا کے بعد اسیری کی حالت میں آپ کی ہوش ربا تقریر پر خزیمہ اسدی نے برجستہ تبصرہ کیا تھا کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ خاتون کربلا کے باپ حضرت علی علیہ السلام تقریر فرما رہے تھے۔ حضرت علی سے مشابہت پر سامعین کے ذہن کا ادھر متوجہ ہونا غیر معمولی مناسبت کی وجہ سے تھا۔ حضرت علی اور خاتون کربلا دونوں کی فکری یک رنگی سے صحیح واقفیت کا ہی پتہ لگا سکتی کہ باپ بیٹی کا ذہنی تعلق کتنا شاندار تھا۔ کوفے میں امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے عہد حکومت میں سینکڑوں تقریریں کی تھیں۔ کوفے میں ثانیہ زہرا کی تقریر پر اہل کوفہ کا تبصرہ کہ اس میں علی کا رنگ جھلک رہا ہے، حقیقت پر مبنی تبصرہ ہے۔ ثانیہ زہرا کی تقریر کی تفصیل آئندہ اپنے مواقع پر پیش کی جائیں گی۔ نسلی ورثہ اور ذاتی صفات دونوں اہمیت رکھتے ہیں اور خاتون کربلا ان دونوں زیوروں سے آراستہ و پیراستہ ہیں۔ آپ کے خاندانی فضائل اور ذاتی کمالات دونوں ہی آپ کی شخصیت و عظمت کی روح ہیں۔ کتاب کربلا کی شیر دل خاتون، مقدمہ از علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامپوری، صفحہ نمبر 34، 36، 38، 40، مطبوعہ امامیہ مشن لاہور۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 8 کا اختتام کرتے ہیں۔